یہ کمپنی میٹنگز کے عمومی ضوابط پر ایک جائزہ ہے۔ دیکھیں، کسی بھی کمپنی کے بڑے فیصلے ہوتے تو میٹنگز میں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا قانون اس بات کو یقینی کیسے بناتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک طریقے سے ہو۔ اس کے لیے 3 اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات، میٹنگ سے پہلے کی تیاری۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ممبر کو وقت پر نوٹس ملے اور اس نوٹس میں ایجنڈا بالکل صاف صاف لکھا ہو۔ اب ایجنڈے میں بھی 2 طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک عام کاروبار یعنی جو روٹین کے کام ہے، اور دوسرا خصوصی کاروبار یعنی کوئی بڑا اہم فیصلہ۔ اور یہ فرق اس لیے ضروری ہے تاکہ ممبران کو بڑے فیصلوں پر سوچنے کا پورا ٹائم ملے۔ اچھا، دوسری بات ہے میٹنگ والے دن کی۔ میٹنگ تب تک شروع ہی نہیں ہو سکتی جب تک کورم پورا نہ ہو، یعنی ممبران کی ایک کم از کم تعداد کا ہونا لازمی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر لوگ ہی پورے نہیں تو فیصلہ کیسے ہوگا، ہے نا؟ اور ہاں، ووٹنگ کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ووٹ کا وزن شیئرز کی گنتی پر نہیں بلکہ ان کی پیڈ اپ ویلیو پر ہوتا ہے، یعنی جس کا کمپنی میں جتنا زیادہ پیسہ لگا ہے اس کے ووٹ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور آخر میں تیسری بات، فرض کریں آپ خود میٹنگ میں نہیں آ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی جگہ ووٹ ڈالنے کے لیے پراکسی بھیج سکتے ہیں۔ اور جب میٹنگ ختم ہو جاتی ہے نا تو اس کی ساری کارروائی لکھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں منٹس، اور یہ قانونی ثبوت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کمپنی میٹنگز بالکل، یہ صرف بورنگ کمروں میں بیٹھے لوگوں کا اجتماع نہیں بلکہ یہ وہ انجن روم ہے جہاں کسی بھی کمپنی کا مستقبل طے ہوتا ہے۔ صحیح۔ جی، اور آج ہم صرف قوانین کو پڑھیں گے نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپی منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرح سے ہم ایک فیصلے کا سفر دیکھیں گے۔ اچھا، اس لمحے سے جب اس کی تجویز دی جاتی ہے، اس پر بحث ہوتی ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ کمپنی کی تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور یہ سارا سفر ایک دعوت نامے سے شروع ہوتا ہے جسے قانونی زبان میں میٹنگ کا نوٹس کہتے ہیں۔ بالکل، وہیں سے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک ای میل یا خط نہیں ہوتا کہ منگل کو میٹنگ ہے آ جائیں، مطلب اس میں کچھ خاص ہونا چاہیے؟ ہاں، بہت کچھ خاص۔ قانون کے مطابق یہ نوٹس ہر ممبر کو اس کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجنا لازمی ہے، اور یہ صرف تاریخ، وقت اور جگہ بتانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے ایجنڈا، یعنی وہ تمام موضوعات جن پر بات ہونی ہے۔ قانونی زبان میں اسے بزنس کہتے ہیں۔ ایک منٹ، بزنس؟ جب میں یہ لفظ سنتی ہوں تو میرے ذہن میں تو سیلز، مارکیٹنگ یا روزمرہ کے کام آتے ہیں، لیکن یہاں اس کا مطلب کچھ اور لگتا ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا، یہاں بزنس کا مطلب ہے وہ مخصوص معاملات جن پر میٹنگ میں فیصلہ کیا جائے گا، اور قانون اس بزنس کو 2 بالکل مختلف اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ اچھا، کون سی؟ ایک ہے آرڈنری بزنس یعنی معمول کے معاملات، اور دوسرا ہے اسپیشل بزنس یعنی خصوصی معاملات۔ یہاں سے بات مزید دلچسپ ہو رہی ہے۔ معمول اور خصوصی میں فرق کیوں؟ مطلب کچھ فیصلے دوسروں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں؟ بالکل، اس تقسیم کے پیچھے ایک گہری منطق ہے۔ آپ آرڈنری بزنس کو کمپنی کا سالانہ ہیلتھ چیک اپ سمجھ لیں۔ صحیح، یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو ہر سال متوقع ہوتی ہیں۔ پہلی، پچھلے سال کے مالیاتی گوشواروں اور آڈیٹرز کی رپورٹ کو دیکھنا۔ دوسری، اگر کمپنی نے منافع کمایا ہے تو شیئر ہولڈرز میں کتنا منافع تقسیم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کمپنی کی کارکردگی کا جائزہ اور منافع کی تقسیم۔ باقی 2 کیا ہیں؟ تیسری ہے اگلے سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر کرنا، اور چوتھی ہے ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ یہ چاروں چیزیں اتنی روٹین کی ہیں کہ قانون کہتا ہے ان کے لیے کسی خاص وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، تو اسپیشل بزنس پھر کیا ہوا؟ ان 4 کے علاوہ سب کچھ؟ ایگزیکٹلی، ان 4 کے علاوہ ہر چیز اسپیشل بزنس ہے۔ کمپنی کا نام بدلنا، کسی دوسری کمپنی کو خریدنا، اپنے کاروبار کا کوئی بڑا حصہ بیچ دینا، یہ سب بڑے اسٹریٹجک فیصلے ہیں۔ ہاں، تو قانون ان دونوں میں فرق اس لیے کرتا ہے تاکہ شیئر ہولڈرز کو تحفظ ملے۔ اگر کمپنی کوئی بڑا غیر متوقع قدم اٹھانے جا رہی ہے تو اس کے لیے زیادہ شفافیت کی ضرورت ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا، اور اسی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے قانون ایک شرط لگاتا ہے۔ کیا شرط؟ جب بھی کوئی اسپیشل بزنس ایجنڈے پر ہو تو نوٹس کے ساتھ ایک اضافی دستاویز بھیجنا لازمی ہے جسے اسٹیٹمنٹ آف مٹیریل فیکٹس کہتے ہیں۔ اس میں اس فیصلے سے متعلق تمام اہم معلومات ہوتی ہیں تاکہ کوئی بھی شیئر ہولڈر اندھیرے میں نہ رہے۔ بہت خوب، تو دعوت نامے چلے گئے، ایجنڈا بھی واضح ہے، لیکن کیا ہوگا اگر ایک بڑی کمپنی جس کے ہزاروں شیئر ہولڈرز ہیں اس کی میٹنگ میں صرف 5 لوگ پہنچے؟ وہ 5 لوگ پوری کمپنی کی قسمت کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے ہیں نا؟ نہیں کر سکتے۔ یہیں پر کورم کا تصور آتا ہوگا نا؟ بالکل، کورم میٹنگ شروع کرنے کے لیے ضروری ممبران کی کم سے کم تعداد ہے۔ یہ ایک سیفٹی میکینزم ہے تاکہ چند لوگ مل کر باقی سب کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈال سکیں۔ صحیح، اگر کورم پورا نہ ہو تو میٹنگ میں کیے گئے تمام فیصلے غیر قانونی اور کالعدم ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ جادوئی نمبر کیا ہے؟ کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ یہ کمپنی کی نوعیت پر منحصر ہے۔ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی کے لیے کم از کم 10 ممبران کا ہونا ضروری ہے، لیکن صرف تعداد کافی نہیں۔ اچھا، ان 10 یا زیادہ ممبران کے پاس
مجموعی طور پر کمپنی کی کل ووٹنگ پاور کا کم از کم 25% ہونا بھی لازمی ہے۔ یعنی تعداد اور طاقت دونوں کا امتزاج۔ اور چھوٹی کمپنیوں کے لیے؟ دیگر کمپنیوں کے لیے کم از کم 2 ممبران کافی ہیں، بشرطے کہ ان کے پاس بھی کل ووٹنگ پاور کا 25% ہو۔ یہ تو واضح ہے، لیکن فرض کریں میٹنگ کا وقت صبح 10 بجے ہے، 10:30 بج گئے اور کورم پورا نہیں ہوا، اب کیا ہوگا؟ سب گھر چلے جائیں گے؟ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ میٹنگ بلائی کس نے تھی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر میٹنگ کچھ ممبران کی خصوصی درخواست پر بلائی گئی تھی اور وہ خود ہی نہیں آئے تو میٹنگ ختم ہو جائے گی۔ اسے ڈیزالو ہونا کہتے ہیں۔ مطلب کینسل؟ دوبارہ نہیں ہو سکتی؟ جی، لیکن اگر میٹنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بلائی تھی تو وہ منسوخ نہیں ہوتی، بلکہ 1 ہفتے کے لیے ملتوی یعنی ایڈجرن ہو جاتی ہے، اسی دن، اسی وقت اور اسی جگہ۔ 1 منٹ، یہاں مجھے ایک بات کھٹک رہی ہے۔ اگر ملتوی شدہ میٹنگ میں بھی صرف 2 لوگ آ جائیں تو کیا وہ پوری کمپنی کے فیصلے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہ تو بہت خطرناک لگ رہا ہے۔ کیا 2 لوگ مل کر پوری کمپنی کو ہائی جیک نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، قانون کہتا ہے کہ اگر ملتوی شدہ میٹنگ میں بھی آدھے گھنٹے کے اندر کورم پورا نہ ہو تو جو بھی ممبران موجود ہوں گے، بشرطے کہ وہ کم از کم 2 ہوں، انہیں ہی کورم مان لیا جائے گا۔ لیکن کیوں؟ اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ کمپنی کے ضروری معاملات محض لوگوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے لٹکے نہ رہیں۔ یہ کارکردگی اور نمائندگی کے درمیان ایک سمجھوتا ہے۔ ہاں، اس میں غلط استعمال کا خطرہ ہے، لیکن متبادل یہ ہے کہ اہم فیصلے غیر معینہ مدت تک رکے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک عملی حل ہے۔ اب فرض کرتے ہیں کہ کورم پورا ہے، سب لوگ کمرے میں موجود ہیں اور بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اصل پاور پلے پر، یعنی ووٹنگ۔ جی، ووٹنگ۔ تو فیصلے ہوتے کیسے ہیں؟ ووٹنگ کا بنیادی اصول کمپنی کی ساخت سے جڑا ہے۔ جن کمپنیوں میں شیئر کیپٹل ہوتا ہے وہاں اصول ہے 1 شیئر 1 ووٹ۔ مطلب جس کے پاس جتنے زیادہ شیئرز، اس کے ووٹ کی طاقت اتنی ہی زیادہ۔ بالکل بالکل۔ لیکن جن کمپنیوں کا شیئر کیپٹل نہیں ہوتا، جیسے کوئی کلب، وہاں اصول سادہ ہے، 1 ممبر 1 ووٹ۔ اور ووٹنگ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا سب صرف ہاتھ کھڑا کرتے ہیں؟ عموماً پہلا مرحلہ وہی ہوتا ہے۔ چیئرمین قرارداد پیش کرتا ہے اور حامیوں کو ہاتھ کھڑا کرنے یعنی شو آف ہینڈز کے لیے کہتا ہے۔ یہ تیز اور آسان طریقہ ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی خامی ہے۔ کیا؟ بالکل، اگر میرے پاس کمپنی کا صرف 1 شیئر ہے اور میں ہاتھ کھڑا کروں تو میرا 1 ووٹ گنا جائے گا، اور اگر کسی دوسرے شخص کے پاس 51% شیئرز ہیں اور وہ ہاتھ کھڑا کرے تو اس کا بھی صرف 1 ہی ووٹ گنا جائے گا۔ صحیح۔ یہ تو انصاف نہیں ہے۔ اسی ناانصافی کو دور کرنے کے لیے قانون نے ایک زیادہ بہتر اور منصفانہ طریقہ رکھا ہے، جسے پول کہتے ہیں۔ پول جیسے الیکشن میں ہوتا ہے؟ کچھ ویسا ہی۔ پول ایک باقاعدہ بیلٹنگ کی طرح ہے، جس میں ہر ممبر کو اس کے شیئرز کی تعداد کے مطابق ووٹ ڈالنے کا حق ملتا ہے۔ اس طرح جس کی کمپنی میں جتنی زیادہ ملکیت، فیصلے پر اس کا اتنا ہی زیادہ اثر۔ اور اس پول کا مطالبہ کون کر سکتا ہے؟ کیا یہ صرف چیئرمین کی مرضی پر ہے؟ نہیں، یہ شیئر ہولڈرز کا ایک بہت اہم حق ہے۔ چیئرمین خود بھی پول کا حکم دے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسے ممبران جن کے پاس کمپنی کی کل ووٹنگ پاور کا کم از کم 10% حصہ ہو، وہ بھی پول کا مطالبہ کر سکتے ہیں، مرضی کو چیلنج کر سکیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہو گیا جو میٹنگ میں موجود ہیں، لیکن آج کی دنیا میں بہت سے سرمایہ کار دوسرے شہروں یا ملکوں میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی میٹنگ میں نہیں آ سکتا تو کیا اس کا ووٹ ضائع ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کا بھی حل موجود ہے اور اسے پراکسی کہتے ہیں۔ پراکسی یعنی نمائندہ؟ جی، پراکسی کا مطلب ہے کہ کوئی ممبر اپنی جگہ ووٹ ڈالنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو مقرر کر سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب پراکسی کو نہ صرف ووٹ ڈالنے بلکہ میٹنگ میں بولنے اور بحث میں حصہ لینے کا بھی پورا حق حاصل ہے۔ تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں ووٹ ڈالنے نہیں جا سکتی تو میں اپنی جگہ کسی دوست یا وکیل کو بھیج دوں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بالکل، اس کے لیے ممبر کو ایک فارم پر دستخط کر کے کمپنی کو بھیجنا ہوتا ہے، اور یہ فارم میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے دفتر پہنچ جانا چاہیے۔ صحیح۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ حق صرف شیئر کیپٹل والی کمپنیوں کے ممبران کو حاصل ہے۔ بہت خوب، تو بحث ہو گئی، ووٹنگ بھی ہو گئی اور فیصلہ بھی ہو گیا، لیکن انسانی یادداشت تو کمزور ہوتی ہے، بعد میں تنازعات بھی ہو سکتے ہیں کہ میٹنگ میں یہ نہیں وہ کہا گیا تھا۔ جی بالکل ہو سکتے ہیں۔ تو اس سب کا کوئی سرکاری ریکارڈ کیسے رکھا جاتا ہے؟ اس کے لیے منٹس کا نظام ہے۔ قانون ہر کمپنی پر یہ لازم قرار دیتا ہے کہ وہ اپنی تمام میٹنگز کی کارروائی کا تحریری ریکارڈ رکھے۔ یہ صرف نوٹس نہیں ہوتے بلکہ یہ قانونی دستاویز ہے۔ اچھا، جب میٹنگ کا چیئرمین ان منٹس پر دستخط کر دیتا ہے تو یہ اس بات کا قانونی ثبوت بن جاتے ہیں کہ میٹنگ باقاعدہ طور پر ہوئی تھی اور تمام کارروائی قانون کے مطابق تھی۔ تو کیا ایک عام شیئر ہولڈر ہونے کی حیثیت سے میں کمپنی کے دفتر جا کر یہ منٹس دیکھنے کی درخواست کر سکتی ہوں، یا یہ خفیہ دستاویزات ہوتی ہیں؟ آپ بالکل دیکھ سکتی ہیں، اور یہ شفافیت کی ایک شاندار مثال ہے۔ قانون کہتا ہے کہ منٹس کی کتابیں ہر کاروباری دن میں کم از کم 2 گھنٹے ممبران کے معائنے کے لیے کھلی ہونی چاہیے، وہ بھی بغیر کسی فیس کے۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ اور چھوٹی کمپنیوں کے لیے قانون ایک اور سہولت بھی دیتا ہے۔
اسے सर्कुलेशन के जरिए करारदाद कहते हैं। वो क्या है? मतलब एक सादा से फैसले के लिए पूरी मीटिंग बुलाने के बजाय करारदाद का मसौदा तमाम मेंबरान को भेज दिया जाता है। अगर सबके सब इस पर दस्तखत कर दें तो इसे कानूनी तौर पर मंजूर समझा जाता है। ये तो बहुत मौसर लगता है। अब एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, हमने फर्द वाहिद की बात की, लेकिन क्या होगा अगर एक शेयर होल्डर खुद एक बहुत बड़ी कंपनी हो या फिर हुकूमत? इसके लिए भी कानून में वाज़ेह इंतजाम है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर है तो वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की करारदाद के जरिए अपने किसी भी अहलकार को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर सकती है। और हुकूमत के मामले में? इसी तरह अगर विफाकी या सूबाई हुकूमत किसी कंपनी में शेयर्स रखती है तो वो भी एक नोटिफिकेशन के जरिए अपना नुमाइंदा नामजद कर सकती है। और इस नुमाइंदे के इख्तियारात एक आम मेंबर जैसे ही होते हैं? उसके पास एक आम इनफरादी मेंबर के तमाम हुकूक और इख्तियारात होते हैं। वो बहस कर सकता है, वोट दे सकता है, पोल का मुतालबा कर सकता है और यहाँ तक कि अपनी जगह किसी और को प्रॉक्सी भी मुकर्रर कर सकता है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि एक कंपनी मीटिंग सिर्फ एक कमरे में चंद लोगों का जमा होना नहीं है, ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और कानूनी अमल है। बिल्कुल, जिसका आगाज एक शफाफ नोटिस से होता है, फिर कोरम के जरिए नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाता है, वोटिंग और पोल जैसे तरीकों से मुनसिफाना फैसले होते हैं और आखिर में हर चीज़ को मिनट्स की शक्ल में तारीख का हिस्सा बना दिया जाता है। सही। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये कवानीन सिर्फ रस्मी कार्रवाइयां नहीं हैं, बल्कि ये शेयर होल्डर्स की जमहूरियत की बुनियाद हैं। ये उसूल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट अपनी मनमानी ना कर सके और अक़लियती शेयर होल्डर्स के हुकूक की भी हिफाजत करते हैं। जी, जैसे पोल का मुतालबा करने का हक। और सबसे बढ़कर ये कंपनी के फैसलों का एक वाज़ेह और नाकाबिल तरदीद कानूनी रिकॉर्ड फराहम करते हैं, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ता है और एहतिसाब का कल्चर फ़रोग पाता है।